اس لیے کہ جب میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بلایا گیا انٹر ریلیجس کانفرنس میں تو 280 مذاہب کے اسکالر بلکہ 285 مذہب کے اسکالر وہاں موجود تھے، چاہے وہ مذاہب خود ساختہ ہیں یا خدا ساختہ، دونوں کے رہبر وہاں موجود تھے۔ وہاں پر بھی انہی ہستیوں کا ذکر سنتا رہا بیٹھا ہوں۔ سری لنکا کے ایک بڑے قابل پی ایچ ڈی پروہت نے اوم کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ مشکلات میں اوم کو پکارتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی جب مرثیہ پڑھ رہے تھے دیکھ علی کو پکار کے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کون کون پکارتا ہے کون، بلکہ میں یہ پوچھوں گا کون ایسا ہے جو نہیں پکارتا۔ چنانچہ اس پروہت نے کہا کہ ہم مشکلات میں اوم کو بلاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اوم کو یاد کرتے ہیں، بیماری کو ٹالنے کے لیے اوم کو آواز دیتے ہیں۔ چنانچہ اوم کے بڑی فضائل بیان کی اس نے، اور اس وقت اس اجلاس کی صدارت آج یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر ڈک چینی کر رہے تھے۔ بیٹھ گیا وہ اوم اوم کرتے کرتے، اتفاق سے وہ ساتھ بیٹھ گئے جا کر پیر آصف علی گیلانی جو ہمارے برادران اہل سنت کے رہبر ہیں بہت بڑے، اور وہ ایک دربار کے حجرہ شاہ مقیم کے گدے نشینوں میں سے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پیر صاحب ایک تو سامراج کے منہ پر تماچا ماریے، آپ اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں علی علی کرنے والوں کی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم چلیں گے اور ان تمام مذاہب کو ہم بتائیں گے کہ سب کا، صرف سنی شیعہ کا نہیں، سب کا نقطہ نجات ایک ہی ہے۔ ذرا میں نے کہا ان پروہت صاحب سے، پنڈت جی سے ذرا پوچھیں کہ اوم کی آپ نے اتنی تعریف کی ہے، اوم کے معنی کیا ہیں؟ ایشور کو کہتے ہیں، گاڈ کو کہتے ہیں اوم، اللہ کو کہتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں۔ اوم کہتے کسے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ اور میں نے گزارش کی اس وقت کے صدر سے، میں نے کہا مسٹر چیئرمین آپ اجازت دیجئے انہیں کہ ذرا یہ بتلائیں کہ اوم کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے۔ اس نے سنسکرت کی ڈکشنری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت اوم کے 3 معنی یاد ہیں۔ آپ جائیے سنسکرت کی ڈکشنری دیکھیے، 3 معنی ہیں اوم کے۔ اوم اللہ کو نہیں کہتے، اوم بھگوان کو نہیں کہتے، اوم ایشور کو نہیں کہتے، اوم خدا کو نہیں کہتے۔ اوم کے 3 معنی ہیں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہ اوم کے پہلے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی قوت و طاقت۔ اللہ کو نہیں کہتے، اللہ کی اسٹرینتھ کو کہتے ہیں۔ اوم کے دوسرے معنی ہے ہینڈز آف گاڈ۔ جائیے یونائٹڈ نیشن کی اس وقت کی فائلوں کو ملاحظہ فرما لیجئے اور انٹرنیٹ سے آپ منگوائیے وہ تمام کاپیاں جو اس وقت مقررین کی وہاں بنتی رہیں۔ میں نے کہا اوم کے تیسرے معنی، کہ اوم کے تیسرے معنی ہے فیس آف گاڈ۔ میں نے کہا کہ جناب پیر آصف علی گیلانی صاحب، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ سب کا نقطہ نجات ایک ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اوم کے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، ہم اسے کہتے ہیں قوت پروردگار۔ یہ فرماتے ہیں اوم کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، ہم کہتے ہیں ید اللہ۔ یہ کہتے ہیں فیس آف گاڈ، ہم کہتے ہیں وجہ اللہ۔ یہ ذرا پھیلا کر اوم اوم کرتے ہیں، ہم سمیٹ کے علی علی کرتے ہیں۔
توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور میں نے کہا کہ انہوں نے تو، پنڈت جی نے تو ہمارے قرآن کی آیت کی تشریح شروع کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں مشکلات میں ہر طرف ہمیں اوم نظر آتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہر طرف علی علی نظر آتا ہے۔ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ ایک علی کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے کہا کہو تو سائنس سے ثابت کروں کہ جی سائنس کو تو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا فلسفے سے کہ یونان کا فلسفہ ہے، ہم تو نہیں ایمان رکھتے اس پر۔ میں نے کہا پھر کس پہ ایمان ہے؟ کہ قرآن پہ۔ میں نے کہا چلاؤ قرآن مجید۔ اب جو قرآن کھولا تو پہلی آیت نظر آئی مجھے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جدھر جدھر تمہاری نظر پھرے گی، جدھر جدھر مڑ مڑ کر دیکھو گے، یہ نہیں ہے کہ فَثَمَّ اللہ اللہ تمہیں اللہ اللہ نظر آئے گا، نہیں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا واسطہ وجہ اللہ سے پڑے گا۔ میں نے کہا اب سنی شیعہ سارے علماء سے ذرا پوچھ لیجئے کہ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ عزیزان محترم، ساری دنیا کے بزرگ ہیں رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے کرم اللہ وجہ۔ اللہ مکرم رکھے اس کے چہرے کو۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بدن پہ چہرہ نہ ہو تو شناخت نہیں ہو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جس سے کسی شے کی شناخت ہو، اسے کہتے ہیں وجہ۔ نہیں، روز مرہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں، طالب علم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، قبلہ و کعبہ کوئی پڑھ رہے ہیں علامہ صاحب اور سمجھ میں کوئی پوائنٹ نہیں آیا، تو آپ پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اور جب وجہ بیان ہوتی ہے تو شے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جس سے کوئی شے پہچانی جائے، جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں وجہ، اور جس سے اللہ سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ یہ کہ اللہ ذہن میں تو آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، تارے تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، قابل تجزیہ وہ نہیں ہے، تحلیل اس کی ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا وہ نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کیا ہے؟ تو کہ اللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا بات سنو، میری شناخت کرنی ہے تو وجہ اللہ کو پہچانو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا، جس سے اللہ کی شناخت۔ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا بنا عرف اللہ، ہم سے اللہ کی معرفت ہوئی، بنا عبد اللہ، ہم سے اللہ کی عبادت ہوئی، ولولا نحن، اور اگر ہم نہ ہوتے، ما عرف اللہ، اللہ کی معرفت نہ ہوتی، ولولا نحن، اور اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی، سبحنا، ہم نے سب سے پہلے تسبیح شروع کی، فسبح ارواح شیعتنا، تو ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے ماننے والے شیعوں کی روحوں نے تسبیح کی، فسبحت الملائکہ، ان کی تسبیح سن کر پھر فرشتوں نے تسبیح شروع کی، قدسنا، ہم نے تقدیس کی، فقدس ارواح شیعتنا، تو ہمارے شیعوں کی روحوں نے تقدیس شروع کر دی، فقدست الملائکہ، پھر ملائکہ نے تقدیس شروع کر دی۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فاستقرت وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانار وتبسم، ہمارا اسم گرامی عرش پہ لکھا گیا تو ٹھہرا، فرش پہ لکھا گیا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، اور کلی پر لکھا چٹکنے لگی، اور فضا پہ لکھا تو مہکنے لگی، اور یاد رکھیے آگ پر لکھا تو جلنے لگی، اور صبح پر لکھا تو مچلنے لگی۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ سکتا ہوں جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ یہ ساری کائنات سرکار دو عالم کے نور کا ظہور ہے۔
ساری کائنات حضور کے نور کا ظہور ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، سب اس کے صدقے میں ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر سرکار نہ ہوتے کائنات ہی پیدا نہ کرتا. تو اب میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب ساری کائنات اس کے نور کے صدقے میں بنی ہے، سورج ہے یا نہیں ہے؟ چاند ہے یا نہیں؟ آسمان ہے یا نہیں؟ زمین ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں بنا ہوا مر جائے؟ توجہ چاہتا ہوں. چاند موجود ہو، زندہ ہو، اور جس کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہو کر رہ جائے وہ مر جائے. تراب زندہ ہو، ابو تراب مردہ. افلاک زندہ ہو، ابو الافلاک مردہ. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ہم غلامان محمد وآل محمد اور باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے یہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ، ہم یہ کہتے ہیں ساری کائنات بھی اگر مر جائے انہیں موت نہیں آ سکتی. اس لیے میں خود نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہاری طرف میرا رسول نہیں آیا، تمہارے رب کا برہان آیا ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی تمہارے رب کی دلیل آیا ہے، یعنی اللہ ہے دعویٰ، دعوے کی دلیل ہے محمد. دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے. توجہ. اور ایک بات اور عرض کر دوں، جب وہ دعویٰ ہے اور دعوے کی دلیل ہے سرکار دو عالم، تو جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے سنی شیعہ، جائیے وکلا سے پوچھئے، ماہرین قانون سے اور قانون کے فلسفہ دانوں سے، کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر، دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جاتا ہے.